الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين، رافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں، جن آیات کا تعلق سورۃ الکہف سے ہے، اور سورۃ الکہف کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی کے مطابق چند باتیں آپ سے گوشو گزار کروں گا۔ خالق لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان آیات کا تعلق سورۃ الکہف سے ہے اور پارہ نمبر 16 ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اعلیٰ برتر بالا اور بلند شان والی، عزت والی، مقام مرتبے والی زندگی عطا فرمائی تھی، اور کہ جس کے واقعات اور حیات طیبہ کے کچھ حصہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ ہر عنوان سے، ہر پہلو سے قرآن مقدس کی آیات موجود ہیں۔ اگر انسان میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ حصہ دیکھنا چاہے، اخلاق کو دیکھنا چاہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا میں نے آپ کو وہ محبوب عطا کیا ہے، فرمایا جس پیغمبر کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، خُلُقٍ عظیم، فرمایا عظمت والے اور بہت بلند اخلاق والی میں نے تمہیں ذات اور پیغمبر عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی بات آئے تو اللہ رب العالمین کا کلام مقدس والضحیٰ کہتا ہے، اور اگر زلفوں کی بات آئے تو اللہ پاک کا کلام مقدس واللیل اذا سجا کہتا ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح تھا کہ جس طرح صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے سے پہلے فرمایا ٹھنڈا سہانا موسم ہوتا ہے، فرمایا اس طرح کا اگر کوئی دیکھتا تو اس کی وجہ سے، دیکھنے سے انسان کے سینے میں ایک محبت پیدا ہو جاتی، اور جس کی وجہ سے انسان کا تقویٰ، ایمان اور بڑھ جاتا۔ فرمایا یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کی قسم اٹھائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو ان کو دنیا امت مسلمہ اصحاب پیغمبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یعنی قیامت تک اگر کوئی آدمی پوری زندگی کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے اور ساری زندگی سجدہ کرتا رہے اور ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، اس کو ولی تو کہیں گے، لیکن نہ تو وہ صحابی بن سکتا ہے اور نہ کوئی نبی بن سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور فرمایا کہ یہ میرا آخری پیغمبر ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے جانے پر صحابیت کا دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تھے تو اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فرمایا آخری نبی ہے، نبوت ختم ہو گئی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فرمایا کہ اب صحابیت ختم ہو گئی، اب کوئی عبادت کرے گا، فرمایا وہ ولی تو بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن کوئی عبادت کر کے فرمایا صحابی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ پاک نے کس قدر اچھا اور کس قدر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اور اسی طرح اگر میرے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کو باری آئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فرمایا واللیل اذا سجا، فرمایا میرے محبوب کی زلفیں اس طرح، فرمایا جیسے رات نکل جائے اور رات میں سہانے تارے نظر آئیں، اور فرمایا سراجا منیرا، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ایسے بنایا، فرمایا جیسے ایک چمکتا ہوا سورج ہو یا چمکتا ہوا چاند ہو، فرمایا میرا محبوب ایسے ہے جیسے رات اور رات کا سناٹا ہو، اور ایسی حالت میں فرمایا ساری تاریکی ہو، اور تاریکی میں صرف ایک چاند نکلا ہو اور اس چاند کے ساتھ باقی ستارے ہوں۔ فرمایا میرے محبوب کی مثال اس طرح ہے سراجا منیرا، فرمایا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ فرمایا اسی طرح کہ مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی لوگ غفلت میں تھے، تاریکی تھی، صرف اگر اجالا اور چاندنی تھی فرمایا وہ میرا محبوب پیغمبر تھا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا وہ ستارے بن گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے فرمان مقدس میں موجود ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا سراجا منیرا، فرمایا یہ چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے نطق نبوت سے ارشاد فرمایا کہ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا جیسے انسان ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کر لیتا ہے، فرمایا اسی طرح
اگر کوئی میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو دیکھے فرمایا اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی لیکن آدھی سنی ہے، آگے کچھ اس کا حصہ باقی ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میری امت کے باقی امتوں کے کچھ فرقے بن گئے اور جو میری امت ہے اس کے 73 فرقے بن جائیں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ فرقہ بہت آسان ہے اس کی پہچان، فرمایا جس پر میں ہوں یعنی میں محمد ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، فرمایا یہ لوگ اور یہ گروہ فرمایا جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ باقی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ آدھی روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے، لیکن آگے بیان نہیں کرتے کہ نجات والا فرقہ کون سا ہے، کہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا۔ تو اس لیے یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے فرمایا سراجا منیرا، فرمایا میرا محبوب ایسے ہے کہ جیسے ایک چمکتا ہوا چاند۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمانوں پر روشن ستارے، اگر کوئی کسی ستارے کو دیکھے تو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی صحابہ کو دیکھے تو ان کو بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور صحابی میں سے اگر کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لے فرمایا یہ کامیاب ہے، جنت جانے والا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بارہا آسمان کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ اور اللہ کا گھر بیت اللہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے سپارے کے شروع میں ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا اے میرا محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھانا فرمایا مجھے بہت پسند آیا، فرمایا آپ کا بار بار مجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا قد نرى تقلب وجهك، فرمایا آپ کا چہرہ تو آسمان کی طرف بار بار تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فرمایا ہم نے آپ کے بار بار اس مانگنے کی وجہ سے ہم نے قبلے کو تبدیل کر دیا، فرمایا پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، فرمایا اب میں نے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا، آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر میرے محبوب پیغمبر کے سینے کی بات آئے تو اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، فرمایا کھول نہیں دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اگر میرے محبوب پیغمبر کی پشت کی بات آتی ہے تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، فرمایا اے میرا محبوب آپ کی کمر پر بہت زیادہ بوجھ تھا کہ میرا کلام اترتا اور آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ووضعنا عنک وزرک، فرمایا ہم نے آپ سے اس بوجھ کو کم کر دیا، الذی انقض ظہرک، فرمایا ایسا بوجھ شریعت کا، اسلام کا، قرآن مقدس کا، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کلام مقدس تو ایسی معزز کتاب ہے، فرمایا ایسی اللہ پاک کا کلام ہے کہ اگر پتھروں پر اس کو اتارا جاتا فرمایا پتھر بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرا محبوب الذی انقض ظہرک، فرمایا ہم نے آپ کی پشت سے اس بوجھ کو اٹھا دیا، الذی انقض ظہرک۔ آگے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، جب میرے محبوب پیغمبر کے ذکر کی بات آئی تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا اے میرا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، فرمایا اعلیٰ بالا، فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرا محبوب وہاں آپ کا ذکر ہوگا، اور فرمایا جس وقت تک ابھی کائنات بنی نہیں میرا ذکر ہے، فرمایا میرا محبوب آپ کا ذکر بھی موجود ہے، فرمایا اسی طرح جنت میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر بھی ہے، کلمے میں، نماز میں، اذان میں، فرمایا ہر عبادت میں جہاں جہاں فرمایا میرا ذکر آئے گا فرمایا آپ کا ذکر بھی موجود ہے، فرمایا نماز میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر بھی ہے، اور ادب بھی سکھا دیا، فرمایا اگر آپ لوگ نماز میں میرے محبوب پیغمبر کا ذکر کرنا چاہتے ہو ادب کیا ہے، فرمایا کہ جب میرا ذکر کرو تو کھڑے ہو کر ذکر کرو، اور جب میرے محبوب کا ذکر کرو تو بیٹھ کر ذکر کرو۔ آسانی سے سمجھ لیں یعنی درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے طریقہ کیسے سکھایا بھائی، بیٹھ کر پڑھنا ہے، فرمایا ادب اس میں ہے۔
اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں ادب اس میں ہے کہ انسان کھڑا ہو کر اللہ کی ثنا کرے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اسی طرح اللہ کی حمد کرتے کرتے فرمایا جب اب سجدے بھی پورے ہو گئے، رکوع بھی پورے ہو گئے، فرمایا اب رکعتیں مکمل ہو گئی، فرمایا اب بیٹھ جاؤ، یا اللہ بیٹھ گئے، فرمایا اب اس تحفے کو بیان کر لو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا جو تحفہ میں نے عطا کیا اپنے محبوب پیغمبر کو، یا اللہ کہاں عطا کیا؟ فرمایا معراج کے دن آسمانوں پر، عرشوں پر، فرمایا جب میرا محبوب میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا تھا اور میں نے اپنے کلام مقدس پارہ نمبر 15 کے شروع میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج کروایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، فرمایا جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی، فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر عرش معلیٰ تک، فرمایا اللہ کے محبوب ہم کلام ہوئے، معراج کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ اور جب اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور نطق نبوت سے جملے نکلے، اور میرے محبوب پیغمبر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا محبوب پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا، فرمایا قرآن اللہ کی وحی ہے، فرمایا جب یہ بولے گا اللہ سے ہم کلام ہوگا تو پھر بولے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا ان کا زبان سے نکلنے والے جملے، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، فرمایا جب اللہ رب العالمین وحی فرمائیں گے، فرمایا پھر میرا محبوب شریعت اسلام، فرمایا اسی طرح لوگوں کی رہنمائی اور دین کے مسائل سکھائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو معراج کروایا، یعنی جب معراج کا ذکر آ گیا اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر میرے محبوب علیہ السلام کی شہر کا ذکر کیا جائے تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد، فرمایا ہم نے اس شہر کی بھی قسمیں اٹھائیں جہاں میرے محبوب پیغمبر کے قدم لگے۔ جب اللہ کے محبوب نہیں آئے تھے تو مکہ کو کوئی مکرمہ نہیں کہتا تھا، جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدم لگے اللہ پاک نے مکہ کو مکرمہ بنا دیا اور مدینہ کو منورہ بنا دیا۔ پہلے لوگ اس کو یثرب کہتے تھے، فرمایا میرے محبوب کے آنے کی وجہ سے فرمایا ہم نے اس مکہ کو ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا وہ مکہ جس کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے بنایا، فرمایا پہلا گھر تھا تو اللہ پاک نے کس قدر انعام فرمایا، اور پھر سارے انعام انسانوں پر کیے، بہت سارے انعام ہوئے، ہر انسان اگر انعام دیکھتا رہے ایک ایک انعام کو دیکھے تو گنتی نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، فرمایا لیکن ایک میرا انعام ایسا ہے، ایک احسان ایسا ہے، وہ احسان کون سا؟ فرمایا میں نے آپ کے لیے اپنا آخری نبی بھیجا ہے، فرمایا سب سے بڑا میرا احسان یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اے ایمان والو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا آخری پیغمبر اپنا محبوب پیغمبر فرمایا تم نے بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور پھر میرے محبوب کی زندگی کی بات آئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور اگر میرے محبوب کی نبوت کی بات آئی فرمایا یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے فرمایا میں نے رسول بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، وداعیا، جب میرے محبوب پیغمبر کی دعوت کی بات آئی فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو داعیا اللہ کی طرف بلانے والا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا روشن چراغ بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھیوں کی بات آئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، فرمایا صبح شام ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اللہ صبح شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور جب میرے محبوب علیہ السلام کی رحمت کی بات آئی اللہ کے محبوب پیغمبر کی رحمت تو بہت وسیع، فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے
جب تک فرمایا قیامت نہیں آتی وہاں تک فرمایا دونوں جان رحمت للعالمین، فرمایا دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وسیع اور پھیلی ہوئی۔ فرمایا اس وقت جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے انتظار میں ہوں گے کہ آج کوئی ہماری سفارش کرے گا، اور اس وقت لوگ چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین سے التجا کریں اور دعا مانگیں کہ آج حساب کتاب شروع ہو جائے۔ فرمایا سارے پیغمبر اس وقت خاموش ہو جائیں گے، اور صرف اگر اس وقت بھی کوئی امت کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اس وقت اگر کوئی شفیع بن کر ظاہر ہو گے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے اور دعا مانگیں گے یا اللہ، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، فرمایا مانگتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا میرے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، فرمایا مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں اور حساب کتاب کے لیے پیش کر دیجئے کہ آج کس کو آپ حساب کتاب کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حساب کے لیے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا اور حکم دیں گے، فرمایا اے میرا محبوب آپ نے اس صدیق کو میرے سامنے پیش کیا کہ جس ابو بکر نے پوری زندگی میں فرمایا میرے دین پر اتنا خرچ کیا، اپنا گھر سب کچھ لٹا دیا، فرمایا میرے ساتھ حساب نہیں کیا تو میں خدا بھی آج ابو بکر صدیق سے حساب نہیں کرتا۔ فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر ابو بکر صدیق کو کہو کہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جا۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جنت کی طرف بڑھیں گے اس وقت جنت کے 8 دروازے، یعنی جنت کا ایک دروازہ بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخص ہے فرمایا جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں گے کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا۔ ہر دروازہ کہے گا، ہر دروازے کی یہ صدا ہوگی کہ ابو بکر صدیق مجھ سے جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اور فرمایا کہ ہم اس طرح جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ہم اس طرح کل ہم اسی طریقے سے فرمایا سوئیں گے قبر میں، اور کل قیامت والے دن ہم اسی طرح قبر سے اٹھیں گے۔ فرمایا اسی طریقے سے ہم جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے ہاتھ پکڑے تھے، فرمایا اسی طریقے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کتنی شان والے لوگ اور کتنا مقام پا گئے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا بارہا دیدار کیا اور بارہا اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سیکھتے رہے۔ تو اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ الکہف میں بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک نمونہ ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ آج ہم چل کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھیں گے، اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کچھ سوالوں کا جواب دیں گے، اگر اللہ کے نبی نہیں ہے تو پھر ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیں گے یا سارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اگر اللہ کے نبی ہوئے تو اپنی بات کو اپنے رب سے پوچھ کر بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا مشرکین نے آ کر سوال کیا اور سوال کرنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی میرے محبوب پیغمبر کی نبوت کو، رسالت کو اور واقعات کو، زندگی کے نقشے کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے آ کر سوال کرنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں 3 سوالوں کا جواب دے دیں، جو اصحاب کہف کا واقعہ اور سورۃ الکہف میں گزرے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک سورۃ بنی اسرائیل میں واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے یہ 3 سوال کیے۔ جب 3 سوال کیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 سوال انہوں نے پہلے سے پوچھ کر آئے تھے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے پادریوں سے، کہ اگر سارے سوالوں کا جواب دے تو وہ کہنے لگے پھر بھی اللہ کے نبی نہیں، اگر نہ دے پھر بھی اللہ کے نبی نہیں، ہاں اگر چند سوالوں کا جواب دے اور باقی سوالوں کے لیے کہیں 2 سوالوں کا جواب دیں اور ایک سوال کے بارے میں کہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک میں بیان نہیں کرتا، فرمایا پھر اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو اب میرے محبوب پیغمبر سے سوال کیا گیا، میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور مکمل سورت اتر آئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سے سوال کیا
کہ آپ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے اور کہاں رہے، کیسے رہے۔ میرے رب کی طاقت بھی ہے، شان بھی ہے، جلال بھی ہے، بزرگی بھی ہے۔ بیان فرمایا، فرمایا 309 سال تک اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو ایک غار میں سلائے رکھا، سوئے بھی رہے اور کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ فرمایا اسی طریقے سے 309 سال تک سلایا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، فرمایا 309 سال تک سلائے رکھا اور کروٹیں بھی تبدیل کرتے رہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جب 309 سال کے بعد یہ اٹھے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے۔ اب میرے رب کی طاقت دیکھیں، قدرت دیکھیں اور میرے محبوب پیغمبر کی نبوت کا نمونہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے سے امت تک اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اور میرے رب کی شان ہے، جلال ہے، کبریائی ہے اور میرے محبوب پیغمبر کی عظمت ہے۔ فرمایا 309 سال تک یہ سوئے رہے اور ایک طرف سے دوسری طرف کروٹ بھی تبدیل کرتے تھے اور اسی طریقے سے سانس بھی لیتے تھے، اور دیکھنے والا اگر دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ یہ بیدار ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں۔ فرمایا دیکھنے والا خوف کھا جاتا۔ تو اللہ پاک نے 309 سال تک سلایا اور سلانے کے بعد پھر ان کو اٹھا دیا اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ اب چلے جاؤ، اور آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم کتنا سوئے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اصحاب کہف کہ ہم لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے۔ تو ایک کہنے لگا ہم آدھا دن سوئے، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم اس سے کوئی زیادہ سوئے۔ تو اور پھر ساتھی کہنے لگا قال کم لبثت، آپ لوگ کتنی دیر ٹھہرے، کتنا سوئے؟ فرمایا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ تم لوگ کتنی دیر سوئے، اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر ایک آدمی سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے میں کتنا سویا، نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے جب اٹھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی دیر تک سویا رہا۔ اگر ٹائم دیکھتا ہے یا سورج کے ذریعے سے اندازہ لگاتا ہے پھر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے صاحب کہف آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی دیر تک سوئے رہے۔ تو ایک نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم اس سے کوئی دیر زیادہ سوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے نشانی بنا دی۔ فرمایا 309 سال تک میں نے سلایا اور 309 سال تک سوئے بھی رہے۔ فرمایا جسم بھی تر و تازہ رہا، سانس بھی لیتے رہے اور ہمارے لیے یقین بھی سکھا دیا۔ فرمایا آج دنیا میں انسان کہتا ہے اگر ایک دن کھانا نہیں کھاؤں گا بھوکا مر جاؤں گا۔ فرمایا دیکھو میں نے 309 سال سلایا اور فرمایا سوتے بھی رہے، فرمایا زندگی بھی برقرار رہی، سانس بھی چلتا رہا، فرمایا کچھ ہوا بھی نہیں۔ تو ہر چیز پر قبضہ کنٹرول کس کا ہے؟ میرے رب العالمین کا ہے۔ فرمایا جب چاہے بغیر کھانے کے انسان کی بھوک کو مٹا سکتا ہے۔ اور سیرت کس کی ہے؟ حیات کس کی ہے؟ میرے محبوب پیغمبر کی ہے۔ زندگی کس کی ہے؟ سوال کس سے ہوا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر سے ہوا، اور جواب دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے۔ شان دیکھیں سوال اللہ کے نبی سے ہوتا ہے اور جواب اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے۔ فرمایا میرا محبوب آپ پریشان نہ ہو جائیں، سوال یہ کریں گے، فرمایا یہ کرتے رہیں گے۔ فرمایا اگر مانے یقین لائیں ایمان رکھے، فرمایا ان کی کامیابی ہے، اگر نہیں مانیں گے فرمایا جواب سن لیں گے۔ تو اس لیے قرآن مقدس میرے محبوب پیغمبر کی حیات ہے، اور اللہ پاک نے جس طرح اپنا نبی اعلیٰ عرفہ بالا برتر بنایا تو زندگی کے لیے کتاب بھی اعلیٰ نصیب فرمائی۔ لوگ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن دنیا کی ساری کتابیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن مقدس کلام مقدس کے ایک لفظ کی تشریح تفسیر کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی اور بیان نہ کر سکے، حقیقت تک پھر بھی نہ پہنچ سکے کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ صرف لفظ والضحیٰ، سورۃ علم نشرہ، سراجا منیرہ، علماء نے مکمل کتابیں لکھ دی۔ ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام ہادی عالم ہے، میرے محبوب پیغمبر کی زندگی پر کتاب ہے، اس کا نام ہے سیرت ہادی عالم۔ مکمل کتاب ایک عالم نے لکھی ہے لیکن اس پوری کتاب میں ایک نقطہ بھی نہیں لگایا۔ ساری کتاب میرے محبوب پیغمبر کی سیرت پر لکھ دی ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت ہادی عالم، پوری کتاب لکھ دی، بہت بڑی موٹی کتاب ہے لیکن اس میں ایک نقطہ بھی نہیں لگایا۔ تو جس ایک مصنف دنیا کے مورخ، ایک دنیا کا رائٹر قلم کار میرے محبوب پیغمبر کی سیرت پر ایک اتنی بڑی کتاب لکھتا ہے بغیر نقطے سے، اور تو اللہ رب العالمین نے جس پیغمبر کی تعریف اپنے قرآن مقدس میں کی ہے تو کتنی عجیب اعلیٰ تعریف ہوگی، کتنی شان ہوگی، کتنی عظمت ہوگی، کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہر مقام میں ہر چیز کو بیان کیا۔ تو اسی طرح سیرت کا ایک پہلو، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر سے پوچھ رہے تھے کہ اصحاب کہف کون ہے، اور اسی طرح انسان کے روح کی حقیقت کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون سا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت اتار دی اور سورت اتار کر فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر، فرمایا اصحاب کہف وہ تھے فرمایا جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے اور پرچار کرنے والے تھے، اور فرمایا ان کی تعداد 7 تھی، 8واں ان کا کوتا تھا، فرمایا وہاں کے لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی سمجھا دیا، اپنے محبوب کو تسلی دے دی۔ قرآن مقدس بارہا اترتا، جب بھی اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان ہوتے تو اللہ پاک کی طرف سے تسلی آتی، اور یہ معلوم اس کو ہوتا ہے جو بارہا قرآن پڑھتا ہے، ہر آدمی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اگر بچہ پریشان ہو جاتا ہے تو تسلی کون دیتا ہے بھائی؟ اس کا باپ دیتا ہے، اس کا والد تسلی دیتا ہے۔ تو جب میرے محبوب پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ پاک قرآن اتار دیتے، اور قرآن اسی وجہ سے 23 سال کے عرصہ میں اترا۔ ایک آیت آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی، مشرکین نے پھر سوال کیا، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام سوچنے لگے، اللہ رب العالمین نے پھر قرآن بھیجا، فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہو جا، فرمایا پھر قرآن آئے گا، یا اللہ پھر سوال کریں گے، فرمایا پھر قرآن آئے گا، پھر سوال کریں گے، فرمایا میرا محبوب 23 سال کے عرصے میں جب تک سوال کرتے رہیں گے فرمایا میں قرآن بھیجتا رہوں گا، میرا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اور آخر میں ارشاد فرمایا، دوسرا سوال مشرکین کا یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ بتائیں ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی میں اس کے بارے میں بھی ساری وضاحت سے بیان کر دیا سورۃ کہف میں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان کے جسم کی روح کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے وہ سوال بھی اتار دیا، فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا میرا محبوب بتا دیجئے کہ روح تو اللہ کا حکم ہے، فرمایا جب میرا رب چاہتا ہے انسان کے جسم میں آ جاتے ہیں، جب رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، فرمایا جب میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان کی روح چلی جاتی ہے، فرمایا یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ان آیات نے سکھایا، آخر میں ارشاد فرما دیا، فرمایا اگر انسان ایک طرف دیکھے ساری کی ساری کائنات، فرمایا ساری کائنات میں جتنے درخت نظر آتے ہیں فرمایا وہ سارے کے سارے کلمے بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں فرمایا یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، فرمایا پھر لکھنا شروع کریں، یا اللہ کیا لکھے؟ فرمایا میرے کلمے، فرمایا میرے کلمے، یعنی دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں تو جدا ہیں، فرمایا پھر میرے کلمے لکھنا شروع کریں۔ اللہ کا کلمہ بھائی کیا ہے؟ قرآن مقدس، فرمایا میرے کلمے لکھنا شروع کریں، فرمایا اگرچہ یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، فرمایا نہ میرا جلال ختم ہو، نہ میرا جمال ختم ہو، نہ میری عزت ختم ہو، فرمایا نہ میری کبریائی، فرمایا ایک پہلو بھی ختم نہ ہو ان سے، فرمایا ساری کائنات تو ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کی شان قرآن مقدس میں بیان کی تو وہ بھی ختم ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا، اور بھی بہت سارے مسائل تھے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ موقع پر ذکر کریں گے۔ تو آخری آیت میں ارشاد فرمایا، فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے لو کان البحر، فرمایا اگر سارا کا سارا سمندر مدادا لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات، فرمایا یہ سارا کا سارا سمندر سیاہی بن جائے، مدادا لکلمات ربی، اور میرے رب کے کلموں کو لکھنا شروع کر دے، لنفد البحر، فرمایا سمندر ختم ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، فرمایا اس سے پہلے کہ رب کے کلمے ختم ہوں، فرمایا رب کے کلموں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ختم ہو جائیں گی، نہ میرے رب کی تعریف پوری ہوگی، نہ میرے محبوب پیغمبر کی تعریف پوری ہوگی۔ بس ہم اتنا چاہ سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں نام لکھوا لے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے محبوب پیغمبر یہ فرمائے کہ یہ میرا امتی ہے، اور اس کے چہروں سے میں پہچان رہا ہوں کہ اس کے چہرے پر اس کے وضو کے آثار چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہم ساری زندگی کو اپنائیں جو ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، سیرت پر، حیات طیبہ پر چل کر، اور اسی طرح درود شریف اور اصالہ ثواب کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میرے محبوب پیغمبر کی آنے والی زندگی اور حیات طیبہ کا یہ حصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع پر آگے بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح طرح حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل الله المجاهدين المظاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن بالأبرار وصلى الله على خير خلقه الذين لا نبي بعدهم ولا رسول بعدهم محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بسلطان. المسلم ذل الله الذي من أهان سلطان الله الذي أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. صفوں کو برابر کر لیں سروں کو جھانک کر نماز ادا کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ہمارے ایک ساتھی ہیں محمد عبدالسمیع جو والد فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا اللہ تمام درود و سلام تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اولیاء کرام، یا اللہ تمام مشائخ، تمام اساتذہ کرام، یا اللہ تمام محدثین کی روح پہنچا. یا اللہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ تمام کی نیک حاجات، نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما. یا اللہ ان تمام کی صحت میں، علم میں، عمر میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان سب کو پاک صاف طیب طاہر عزت والی راحت والی سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ پاک صاف طیب طاہر زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما. یا اللہ صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما. یا اللہ جتنے جوان ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ان تمام کو بادشاہ طیب طاہر زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بزرگ، یا اللہ جوان جہاں جہاں سے آئے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کی عزت میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کو راحت والی، سکون والی، امن والی، اپنے محبوب پیغمبر کی حیات اور سیرت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جتنے دوست بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما. یا اللہ ان دوستوں کی جو جو حاجات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ جتنے جوان ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کو قرآن کا قاری، دین کا داعی، دین کا مبلغ بنا. یا اللہ جہاں سے دوست آیا ہے ان کے محلوں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہماری معیشت، ہماری معاشرت، یا اللہ جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ جتنے بھی اسباب ہیں، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے مہیا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اسی طرح جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مدارس مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنی تاریخیں، جتنی تنظیمیں دین کا کام کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ ان کو جرت نصیب فرما، ہمت نصیب فرما، عزت نصیب فرما. یا اللہ ان کے کام میں برکت نصیب فرما. یا اللہ اس کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام کی فضا کو قائم عام فرما. یا اللہ جو مسلمان، یا اللہ کافروں کی قید میں ہیں، باطل کی قید میں ہیں، ان کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بھی کافروں کی قید میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان باطل کی قید میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت والا معاملہ فرما. یا اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت والا معاملہ فرما. یا اللہ ان کے شہداء کے درجات کو بے شمار بلند فرما. یا اللہ ان کے شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ اور ان کے مجاہدین کو جرات، ہمت، استقامت نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ جو حاضرین ہیں، یا اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہا، یا اللہ جن جن کے بھی رشتہ دار قریبی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا قریبی رشتہ دار، کسی کا چچا، کسی کی والدہ، کسی کی بہن، یا اللہ جو جو رشتہ دار بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان تمام کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے بھی حاضرین ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، جتنے بھی فتنے ہیں تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، عداوت سے، نفرت سے، سود سے، رشوت سے، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا اللہ جو بیمار ہیں روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ ان کی جو حاجات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ قرب قیامت ہے فتنوں کا زمانہ ہے تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ کفر سے شرک سے بدعت سے غیبت سے حسد سے کینہ سے عداوت سے نفرت سے سود سے رشوت سے یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو پاک صاف طیب طاہر زندگی نصیب فرما، یا اللہ پاک سینہ نصیب فرما، یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ حیا والی آنکھیں نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے فائدہ مند ہے ہمارے لیے بن مانگے نصیب فرما، یا اللہ جو وقت آخر آئے ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ زبان میں جاری فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.